الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سارق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بزرگان محترم عزیز نوجوان ساتھیوں پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماں اور بہنوں تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن کی محنتوں کی وجہ سے اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے اور اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے محترم حضرات آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے انشورنس حلال یا حرام قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی 270 پر 5ویں آیت ہے یہ آیت کا ترجمہ اور خلاصہ کیا ہے میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے اپنے عنوان کی طرف وضاحت کے لیے آنا چاہوں گا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے انشورنس اور یہ انشورنس ایک ایسا ورڈ ایک ایسا لفظ ہے جس سے تقریباً ہر آدمی آشنا ہے ہر ایک کو معلوم ہے انشورنس کیا ہوتا ہے کن کن چیزوں کا ہوتا ہے انشورنس یہ انگلش زبان کا لفظ ہے اصل میں
یہ اردو میں یا لاطینی زبان کے اندر بیما سے شروعات ہوتی ہے، بیما کہتے ہیں، اسی کا ٹرانسلیشن اگر ہم انگلش میں کریں تو اسے انشور کہتے ہیں، تو اسی سے انشورنس نکلا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے انشورنس کا؟ یقین دلانا انگلش کے اندر، انگلش سے اگر اردو میں اس کا معنی کریں تو انشورنس کا معنی ہوتا ہے یقین دلانا، بھروسہ دلانا۔ تو انشورنس اگر ہم یعنی آج کے دور کے حساب سے انشورنس کو سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ دو آدمی ہیں، ایک کلائنٹ ہے اور دوسرا کمپنی ہے۔ کمپنی جو ہے اپنے کلائنٹ کو اس بات کی یقین دلاتی ہے، بھروسہ دلاتی ہے، آپ ہمیں پیسہ بھریں گے 5 سال 10 سال 15 سال جتنے فکس ہوتے ہیں اتنے، اگر اس درمیان میں یا اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو کمپنی آپ کو ساتھ دے گی، آپ کی مصیبت میں، آپ کی بیماری میں یا آپ کے ایکسیڈنٹ میں کمپنی آپ کا علاج کرائے گی، آپ کو ساتھ دے گی، آپ کو پیسہ دے گی۔ تو ایسا ایک یقین، ایک بھروسہ جو ہے کمپنی آپ کو دلاتی ہے۔ یہ انشورنس کا معنی ہے اور انشورنس اسے ہی کہتے ہیں۔ اب اس حساب سے انشورنس کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو پروسیس، جو سسٹم کمپنی یا بینک کی طرف سے جو سسٹم رکھا گیا ہے وہ غلط ہے۔ ورنہ اگر آپ بات اس کی کریں کہ ایک آدمی مصیبت میں پھنسنے والا ہے یا مصیبت میں پھنس سکتا ہے تو اس کو بھروسہ دلانا، یقین دلانا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اسلام سراسر یہی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ جو مسلمان مصیبتوں میں پھنستے ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہوتے ہیں، ان کے شاپ وغیرہ آگ لگتی ہے، ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اچانک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے، اچانک کوئی انسان گھر پڑ کر کے، آگ لگ کر کے، دب کر کے، بلڈنگ گرنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی رکھوالی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ایک فضیلت والا عمل ہے۔ یہ کئی آیتیں حدیثیں ہیں، یتیموں کی جو آدمی رکھوالی کرتا ہے، یتیموں کی جو آدمی پرورش کرتا ہے، اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جو آدمی مصیبت میں ہے اس کو ساتھ دینا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر یہ انشورنس اس ایک اچھے ورڈ کو لے کر جو غلط طریقہ رائج کیا ہے اور اس کے اندر جو غلطیاں، جو گناہ ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ خاص کر کے ہم ہندوستان کی بات کریں گے۔ انشورنس کی پالیسیاں دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں، الگ الگ کنٹریز میں اس کی الگ الگ پالیسیاں ہیں۔ اس میں سے ادر کنٹریز کے اندر بعض جائز کے ہیں، بعض ناجائز کے ہیں، تو ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ ہماری بات ہوگی انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر یہ انشورنس کی کمپنیاں، اور اس میں بھی خاص کر کے پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو انشورنس دیتی ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے اور انشورنس کے بارے میں اسلام ہم کو کیا کہتا ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ جو عنوان ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حالتوں کو بدلنے کی نیت سے سنیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ عام طور پر ایسی باتیں جمعہ کے خطبات میں ہم نہیں سنتے ہیں، لوگ بولتے بھی نہیں ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ گناہ ہے جو بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، بہت سارے مسلمان، بہت زیادہ مسلمان اس کے اندر ملوث ہے، یہ گناہ میں ملوث ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نیم چینجنگ، نام بدلایا جا رہا ہے۔ ہر ایک مسلمان اس بات کو مانتا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، سود، بیاج، وڈی لینا، دینا، کھانا، کھلانا حرام ہے، حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو اب یہ ایک نئی پالیسی خاص کر کے دشمنوں کی طرف سے ایک یہ ہو رہی ہے کہ آپ نام بدلا دیں، آپ نام چینج کریں۔ تو لوگوں نے نام چینج کر دیا کہ ہم سود نہیں بولیں گے،
ब्याज नहीं बोलेंगे, वड्डी नहीं बोलेंगे। अगर सूद ब्याज वड्डी बोलेंगे तो मुसलमान नहीं आएंगे, मुसलमान नहीं देंगे, तो इसलिए नाम बदला देंगे, नाम बदला देंगे। अब सूद ही के अलग अलग तरीके में ये सारे तरीके हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट असल क्या है? सूद ही की एक शक्ल है। बोलता क्या है आदमी? इंटरेस्ट। सूद नहीं बोलता है, इंटरेस्ट बोलता है। आदमी बोलता है इंश्योरेंस, उसमें है क्या है? पूरा सूद ही है। आदमी बोलता है लोन, ये क्या है? ये भी सूद ही की एक शक्ल है। मतलब इंसान नाम बदला दिया है, नाम बदला करके ये सोच रहा है कि हम तो ये लोन, ये इंश्योरेंस के बारे में तो कहीं हदीस में मना नहीं ना, कहीं कुरान में अल्लाह मना नहीं करे, तो इसलिए हम ये करेंगे, ये खाएंगे, ये खिलाएंगे। तो मेरे भाइयों, नाम बदलने से हुक्म नहीं बदलता। नाम बदलने से उसके ऊपर जो गुनाह है, जो सजा है, वो नहीं बदलती। आप चाहे शराब को शराब बोलो, शराब को वाइन्स बोलो, शराब को ड्रिंक्स बोलो, हुक्म बदलता है? नशा बदलता है? नहीं। हराम हराम ही है। पुराने जमाने की शराब अलग है, आज के जमाने की शराब अलग है। और आज के जमाने के शराबों के बॉटल पर नाम ऐसे होते हैं, किंगफिशर। क्या पता है आपको? कोई आप पूछे किंगफिशर हराम बोल के कहा है तो क्या बोलेंगे उसको? तो आप नाम चेंज करने से वो गुनाह हलाल हो जाता है? हलाल होता है? नहीं होता। तो ठीक इसी तरीके से ये सूद के अंदर हो रहा है। और आज दुनिया में नए नए रहमा से सूद लोग खा रहे हैं, सूद के नाम बदल करके। तो उसमें कई चीजें हैं मेरे भाई। सूद नाम बदल कर करके कितने सारी चीजों में आ रहा है, बहुत सारे हैं। मुझे बहुत सारों पे नहीं जाना है, सिर्फ मुझे इंश्योरेंस पे बात करना है। तो इंश्योरेंस जो है कई किस्म का होता है। लाइफ इंश्योरेंस है, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, और फिर गाड़ियों का इंश्योरेंस है, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का। ये सारे इंश्योरेंस के अलग अलग रकमें हैं। इसकी हैसियत क्या है? इसमें होता क्या है? चलिए पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात करेंगे। इसमें दो आदमी हैं, एक क्लाइंट है और दूसरा कंपनी है। आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कंपनी आपको कहती है कि आप 10 साल तक पैसा भरेंगे, महीना हर महीना 10,000 भरेंगे। साल को कितना होगा? लाख, 1.5 लाख, जितना भी हो। 10 साल के अंदर कंपनी पॉलिसी रखती है कि आपको 10 सालों में 10 लाख रुपए देना है। 10 साल पूरे होने के बाद आपको कंपनी कितना देगी? 25 लाख देगी, 20 लाख देगी। अगर इस दरमियान में आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ नुकसान होता है, तो कंपनी आपको इलाज भी कराएगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस है। और ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी पूरी चीजें। इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली हमको समझना क्या है? हमको समझना ये है कि आप जितना पैसा दे रहे हैं, यानी 10 लाख आप दे रहे हैं, बदले में आपको कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 20 लाख या 25 लाख मिल रहा है। सवाल यह है कि आपका पैसा, आपका कैपिटल कितना है? जितना आप भरे वो 10 लाख है, आपको कंपनी कितना दे रही है? 25 लाख, यानी कि 15 लाख एक्स्ट्रा दे रही है। तो ये 15 लाख एक्स्ट्रा आप जो खा रहे हैं, आपको जो मिल रहा है, किस वजह से? आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत है। हमारी मेहनत तो है ही नहीं। तो ये पैसा, आदमी एक्स्ट्रा पैसा क्यों खा रहा है? ये क्या है? सूद है, ब्याज है। ब्याज के अंदर होता क्या है? ये होता ब्याज के अंदर 1 लाख रुपये मैं आपको दूंगा, 3 महीने 6 महीने के बाद मेरे को 1 लाख वो मेरा पैसा मेरे को देना है। लाख के ऊपर 1000 रुपए एक्स्ट्रा में देता हूँ। तो लाख के ऊपर 1000 रुपए जो एक्स्ट्रा में देता हूँ, खर्च देखो, उसे आप क्या बोलते हैं? ब्याज नहीं देना, ब्याज खाना हराम बोलते हैं। तो इंश्योरेंस के अंदर ये आप 10 लाख भरते हैं, कंपनी आपको 10 साल 15 साल के बाद एक्स्ट्रा मनी जो दे रही है, वो क्या वजह से है? नाम नहीं बदलना है। कंपनी क्या बोलती है? बोनस। कहाँ का बोनस? कैसा बोनस? वो तो पूरा सूद है, वो तो पूरा ब्याज है। तो असल में ये जो ब्याज, सूद, वड्डी, खाना, लेना देना है, उसी को एक नाम बदल करके इंटरेस्ट, इंश्योरेंस के अंदर आपको बोनस के नाम से कंपनी देती है।
اور یہ بیاج مکمل طور پہ حرام ہے، سود ہے، یعنی آدمی بغیر محنت کے پیسہ جو ایکسٹرا لے رہا ہے وہ غلط ہے، وہ حرام ہے، اور اسلام نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر سود ہے، بیاج ہے، ایکسٹرا نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے حرام ہونے کے لیے آپ کو کئی ساری دلیلیں ہیں، قرآن میں کئی جگہوں پر ایک نے آپ بارہا سنتے ہیں سود بیاج کے بارے میں۔ مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 پر 5 ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان کر دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت، بزنس، لین دین، میں پیسہ دوں گا آپ مجھے کوئی چیز دیں گے، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود، بیاج، انشورنس، یہ ساری چیزیں جتنے آئیں گے وہ ساری چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو حرام ہے، کلیئر ہے، اب اس کا آپ نام بھی کچھ بھی بدل لو۔ ایک دوسری چیز کیا ہے، انشورنس کے اندر دھوکہ، نقصان ہے، دھوکہ ہے، نقصان ہے۔ دھوکہ نقصان کیسے ہے؟ دیکھیے ایک چیز کو آپ سمجھیے، اسلام ایسی تجارت کو حرام کہتا ہے جو تجارت کے اندر آدمی کو فائدہ معلوم نہ ہو، فائدہ معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک تالاب کے پاس آپ جائیں، تالاب کے پاس ایک وہ تالاب کسی عام تالاب ہے یا بوڑی ہے، کنواں ہے، ایسا آپ اس کے مالک کے پاس جائیں اور بولے یہ بوڑی میں جتنے مچھلیاں ہیں وہ پورے مچھلیاں میرے، 1 لاکھ میں خرید لیتا ہوں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ 1 لاکھ روپے میں دیتا ہوں آپ کو، اس میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ پورے مچھلیاں میرے۔ تو یہ تجارت، یہ بزنس حرام ہے اسلام میں۔ کیوں حرام ہے؟ اس کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ مچھلیاں آپ بیچیں گے تو فائدہ کتنا مل سکتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے۔ اچھا اس میں مچھلیاں ہیں کہ نہیں وہ تو معلوم ہے، وہ بھی معلوم نہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے آگے چل کے۔ آپ 1 لاکھ روپے میں بول لیتے، بعد میں آپ مچھلیاں دے کے 10,000 روپے بھی نہیں ہوتے، آپ کیا کریں گے؟ جا کے لڑتے اس سے، میں 1 لاکھ روپے دیا تھا دیکھے تو مچھلیاں 10,000 کے بھی نہیں۔ تو اسلام ایسی تجارت کو حرام قرار دیا۔ آپ کوئی جانور کا بچہ مل لیتے، جیسے ایک بکرا ہے، بکری ہے، یا ایسے گائے ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچے کو میں 10,000 میں مل لیتا ہوں۔ ایسی تجارت حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ وہ پیٹ کے اندر سے بچہ باہر نکل کے آئے گا، زندہ ہوگا کہ مردہ ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں۔ تو آپ ایسی تجارت کر سکتے نہیں کر سکتے۔ زندہ جانور جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کی تجارت آپ کر سکتے، لیکن وہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے صرف اسی بچے کو آپ نہیں خرید سکتے کہ میں 10,000 دوں گا، وہ بچہ جب مجھے پیدا ہوگا باہر آئے گا تو وہ بچہ مجھے دیں گے۔ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا، دھوکہ ہو سکتا ہے۔ دھوکہ کیا ہے؟ وہی وہ جانور مر کے آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ پیسہ ملے گا آپ کو واپس؟ پیسہ نہیں ملے گا۔ تو ایسی کہنا کیا ہے؟ ایسی ہر وہ تجارت، ایسا بزنس جس کے اندر آدمی کو پروفٹ معلوم نہ ہو، سامنے مجھے کیا نہیں، مجھے بدلے میں کیا مل رہا ہے نہیں معلوم ہے، تو ویسی تجارت حرام ہے۔ تو انشورنس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ انشورنس کے اندر یہی ہوتا ہے، آپ کتنے مہینے بھریں گے آپ کو معلوم ہے، 10 مہینے بھریں گے۔ اس کے اندر اگر آپ پالیسی الگ الگ ہے، فیمس کیا ہے، مشہور کیا ہے؟ کمپنی کہتی ہے، انشورنس کی کمپنیاں، کہ 10 سال تک جو ہے آپ پیسے بھرتے رہیں گے، 10 سال پورے ہونے کے بعد آپ کو کمپنی ایکسٹرا منی دے گی۔ اگر آدمی 3-4 مہینے بھرتا ہے، اس کے بعد اگر نہیں بھرے گا تو کیا ہے 3-4 مہینوں کا پیسہ اس کو واپس آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا، پیسہ تو اس کو نہیں ملنے والا ہے۔ کئی انشورنس ایسے ہیں جس کے اندر آدمی پیسہ لگاتا ہے، پیسہ دیتا ہے اور بدلے میں اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، یا پھر اگر کمپنی کا لاس ہو گیا، ڈوب گیا، تو پھر انسان کو سراسر نقصان ہوا۔ اس سے بڑھ کے ایک اور چیز آپ کو سمجھنا کیا ہے، انشورنس کے اندر انشورنس کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، آپ جو پیسہ لگاتے ہیں، کمپنی آپ کو ایکسٹرا جو پیسہ دے رہی ہے، 10 لاکھ پہ 20 لاکھ یا 25 لاکھ جو دے رہی ہے، یہ کمپنی پیسہ آپ کو کس وجہ سے دے رہی ہے؟ کیا وہ کمپنی تجارت کر رہی ہے،
बैंकों को दे रही है। आमतौर पे क्या होता है, ऐसी प्राइवेट की कंपनियां बैंकों से जुड़ के रहती हैं, तो बैंकों के अंदर पैसा लगा देती हैं। तो बैंकों का पूरा कारोबार क्या है, हराम का कारोबार है। अब जो आप इंश्योरेंस दे रहे हैं, ले रहे हैं, इंश्योरेंस के अंदर एक्स्ट्रा मनी कंपनी आपको जो दे रही है, क्या वो अपने जेब से दे रही है? समझ रहे हैं? अपने जेब से दे रही है? नहीं दे रही है। कंपनी वो पैसा किसी में इन्वेस्ट कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, वो बिजनेस हलाल है या हराम है आपको नहीं मालूम है। जब आपको मालूम ही नहीं है आप फायदा कहां से ले रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस हलाल कैसे होगा? तो बिल्कुल हराम है। इंश्योरेंस के हराम होने में जरा बराबर भी शक नहीं। आप लाइफ इंश्योरेंस, मेरे भाइयों, कई बार देखने में आया इंश्योरेंस की वजह से हादसात होते हैं। हादसात कैसे? आपकी गाड़ी है, आपकी कार है, आपको मालूम है मेरी कार का अगर एक्सीडेंट हो भी जाए, कंपनी की तरफ से 70% 80% मुझे, यानी कंपनी मेरा खर्चा बर्दाश्त करेगी, कार को सीधा करके देगी, आदमी आजाद होकर चलाएगा, बिंदास चलाएगा, क्या भी चलाओ, काम भी मारो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंश्योरेंस है इसके ऊपर। यानी इंसान के अंदर लापरवाही आ रही है इंश्योरेंस की वजह से। बल्कि हद तो ये है, कई केसेस दुनिया के अंदर ऐसे भी देखने में आए, इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेने के लिए लोग दूसरों का कत्ल करते हैं, मर्डर कर देते हैं। क्यों मर्डर करते हैं? बाप के नाम पे LIC पॉलिसी है, बाप के नाम पे इंश्योरेंस है, अगर बाप मर जाएगा तो बेटों को इतना पैसा मिलेगा, इतना तनख्वाह मिलेगा। अब बेटे देख रहे हैं कि बाप नहीं मर रहा है, बुढ़ा हो गया है, खाट पे पड़ा है, फिर भी नहीं मर रहा है, बच्चे क्या कर देते हैं, बाप को मार देते हैं, तो बाप मर गया तो पैसा आता है इंश्योरेंस का। तो ऐसे वाकयात भी दुनिया के अंदर देखने में आए। तो इसकी वजह से ये एक गुनाह नहीं, इसके अंदर कई गुनाह आदमी को मुलविस हो रहे हैं। इंश्योरेंस के अंदर आपको सूद तो है ही, सूद के साथ जुआ मालूम नहीं, और मालूम है बेटिंग लगा रहे बच्चे, लगा रहे बेटिंग, जुआ सरासर हराम है। इसके हराम होने में कोई शक नहीं। हराम क्यों है? जुआ हराम इसलिए है कि आदमी उम्मीद की बेस पर पैसा इन्वेस्ट करता है। उम्मीद पे, अगर क्रिकेट की ये टीम जीतेगी तो मुझे इतना देना, हारी तो पूरा पैसा गया है। तो आदमी को क्या है, एक उम्मीद पे आदमी पैसा लगाता है। तो उम्मीद पे पैसा लगाता है, आदमी को फायदा होता है नहीं मालूम, नुकसान होता है नहीं मालूम, फायदा हुआ तो कितना होता है वो भी नहीं मालूम। तो ये सारा जुआ हराम है। इसीलिए हराम है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू। ऐ ईमान वालों, ब्याज, इन्नमल खम्र शराब, वल मैसिर जुआ, और आगे अल्लाह ने दूसरी चीजों का जिक्र किया, कहा कि शराब और जुआ हराम है। रिज्स अल्लाह ने कहा है गंदगी है, मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम है, फज्तनिबू, इससे बचो, हराम है। तो अल्लाह ताला ने जुए को हराम करार दिया। क्यों? आदमी उम्मीद पर पैसा लगाता है और वो पैसे पे उसको फायदा मिलता है नहीं मिलता, कितना मिलता है नहीं मालूम, नुकसान होता है नहीं मालूम, पूरा डूब जाता है नहीं मालूम, ये जुआ है। और इंश्योरेंस के अंदर होता क्या है? इंश्योरेंस के अंदर होता यही है कि आप मिसाल के तौर पे कंपनी आपको कहती है आप 10 साल जो है पैसा भरेंगे, 10 साल पैसा भरने के बाद आपको कुछ भी होगा तो कंपनी आपको या तो पैसा देगी या तो आपका इलाज कराएगी। मेरे भाइयों, कभी ऐसा होता है 10 लाख का मुआहदा है, आदमी 2 साल पैसा इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस की पॉलिसी के हिसाब से पैसा पे करता है, 2 साल 3 साल, 2 साल के होने के बाद उसका इंतकाल हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी पूरा पैसा देती है, पूरा पैसा। यानी कि आप 10 साल भरे तो जितना फायदा आपको देना था उतना फायदा आप 2-3 साल में एक्सीडेंट या मौत की वजह से कंपनी पूरा फायदा आपको दे रही है। तो सवाल यह है कि आप 2 साल ही भरे हैं, बाकी 8 साल आप नहीं भरे, तो वो पैसा आप क्या वजह से ले रहे हैं, किस बुनियाद पे ले रहे हैं? ये सूद ब्याज नहीं तो फिर और क्या है? आपका पैसा है 10 लाख रुपए, कंपनी आपको दे रही है 25 लाख रुपए, तो ये 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा
اسے انٹرسٹ بول لو، بیاج بول لو، اسے انشورنس بول لو یا لون بول لو، سب غلط ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی اس کے اندر ملوث ہیں۔ آپ دیکھیں گاڑیاں لینے جاتے ہیں، کیا ہے؟ لون پہ گاڑیاں لیں، کیا ہے؟ آپ لون پہ گاڑیاں لیں گے، ہوتا کیا ہے؟ ایک گاڑی جس کی قیمت ₹1,00,000 ہے، اگر آپ تب کا تب پیسے فوراً تب کا تب ایک ہاتھ بے ہاتھ دے کے پیسہ لیں گے، پیسہ دو، کار لو یا گاڑی لو، ₹1,00,000 نقد، تو آپ کو ₹1,00,000 پڑے گے۔ اگر آپ قسطوں میں EMI میں بھریں گے، لون کنٹرول کے اندر بھریں گے، تو آپ کو 1,00,000 دینا پڑتا ہے؟ نہیں، ایکسٹرا دینا پڑتا ہے، 10,000 20,000 ایکسٹرا آپ کو دینا پڑتا ہے۔ یہ ایکسٹرا یعنی گاڑی بائک کی قیمت ہے ₹1,00,000، لون کنٹا میں دے کے آپ لاکھ کی جگہ کتنا دے رہے ہیں؟ 20,000 10,000 ایکسٹرا دے رہے ہیں۔ 10,000 20,000 ایکسٹرا جو دے رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اسے کیا بولیں گے آپ؟ یہ بیاج نہیں تو اور کیا ہے؟ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ بیاج کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ادھار میں تمہارے کو ₹1,00,000 دیتا ہوں، تو میرے کو 6 مہینے کے بعد میرا پیسہ ادھار واپس کرنا ہے، 1,00,000 کی جگہ میں بڑا کو 10,000 دینا ہے، تو 1,00,000 میں قرضہ دے کو 10,000 ایکسٹرا لیا تو سود بولتی ہے، بیاج بولتی ہے، وڈی بولتی ہے۔ اب ویس لون کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اب لوگ کو کتنے بہانے بنا رہے ہیں، اتنے بہانے نہیں، مولانا ہمیں مجبور ہے لون لینے پہ مجبور ہے۔ کیا مجبور ہے؟ پہلی نقد گاڑی لے، کون بولے آپ کو؟ اگر آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، سیکنڈ ہینڈ کی گاڑی لو۔ پہلی نئی گاڑی لے کے چلانا اسلام میں ہے، اسلام آپ کو مجبور کرائے کبھی، تو پھر آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ میں مجبور ہوں لون لینے پہ؟ آپ مجبور نہیں ہیں۔ ہاں، جہاں آدمی مجبور ہے، جیسے مثال کے طور پر گاڑی یا کار کے لون سٹارٹنگ میں انشورنس یعنی کار کا انشورنس کرانا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں کرائیں گے تو آپ کی گاڑی سیز کر دی جائے گی، گورنمنٹ کی طرف سے قوانین ہیں اسے۔ تو آدمی جہاں مجبور ہے، اور ایسی مجبوری جو گورنمنٹ کی طرف سے پکا لاگو ہے، اور جہاں انسان کوئی چارہ نہیں، تو وہاں وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں آدمی کے پاس چانس ہے کہ آپ نئی گاڑی لے بغیر، آپ کے پاس 30,000 ہے 40,000 ہے، سیکنڈ ہینڈ کی گاڑی بھی لے کے چلا سکتے۔ آپ کو کون مجبور کرے؟ 1,00,000 کی گاڑی لونا میں لے، کنتا میں لے تو گھر کے نئی گاڑی لینا نہیں، گھر کا ہاؤس لون لیے نہیں، گھر لینا ہے، گھر کیسا بنانا؟ لون لینا پڑتا ہے آپ کو۔ گھر 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا لون لے تو گھر کون بھرو بنے جی؟ 5 لاکھ میں بھی گھر بن جاتا ہے۔ آپ یعنی لوگ کیا ہے؟ لگژری لائف ملنا بول کے اس کے بعد سے آدمی گناہ کر رہا ہے، سود میں ملوث ہے، لون میں انشورنس میں ملوث ہے۔ آپ کو لگژری لائف جینا ضروری ہے۔ آپ کو اسلام بولا آپ نارمل لائف جیجیے، آپ گناہ سے بچیے۔ آدمی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ گناہ ہے، غلط ہے، حرام ہے، یہ نہیں، میں مجبور ہوں۔ مجبوری انسان اپنے اوپر ڈال رہا ہے، مجبوری نہیں ہے، مجبوری ہرگز بھی نہیں ہے۔ آدمی ریکارڈ مجبوری کے پیچھے رہ سکتا ہے۔ آج دیکھیے انشورنس کی جتنی پالیسیاں ہیں وہ ساری پالیسیاں اللہ کے اوپر بھروسے سے بڑھ کے لوگوں پہ، کمپنی پہ، میں میرے بچوں کا کیا ہوتا ہے اس کے بعد سے انشورنس کراتا ہوں، LIC کے کراتے ہیں، میں میرے بچوں کا کیا ہونا، ان کو کیا تو یہ فائدہ ہو جانا، کیا تو ملنا۔ ارے بھائی، اللہ رزق کی ذمہ داری صرف آپ کے لیے، آپ کے بیٹوں کے نہیں لیے، آپ کے بچوں کے نہیں لیے۔ یعنی ایمان، یہ انشورنس کا سیدھا مسئلہ ہمارے ایمان سے جڑتا ہے۔ ایمان میں کبھی تقدیر کو صحیح طور پہ نہیں جاننا، جتنا بھروسہ آج کے مسلمان کو یہ انشورنس کی کمپنیاں کے اوپر ہے، اس میں کا آدھا بھروسہ بھی اللہ کے اوپر ہوتا، انسان کہاں کے آگے بڑھ جاتا۔ لیکن انسان پہلے سوچ رہا ہے مصیبت پھنسی، مصیبت ہے، بیماری تو کیا کرنا، اس کے واسطے پہلے سے ہیلتھ انشورنس کر لینا، اس کے واسطے پہلے سے میڈیکل انشورنس کر لینا۔ تو آدمی آلریڈی پہلے گناہ میں ملوث ہو رہا ہے۔ اگر میں شراب میں پیا تو میرے کو بیماری آ جاتی کہ بلکہ شراب لے کو خرید کو لے کو گھر پہ رکھتی کیسے؟ ایک آدھا میں بیمار ہوا، ڈاکٹر نے بولا کہ شراب پیے تو تیری بیماری حل ہوتی، میری زندگی میں ایسا موقع آ سکتا ہے کہ تو اس کے واسطے میں شراب کا باٹل لے کر گھر پہ رکھتا ہوں، بولے کون تو مانتے ہیں۔ تو انشورنس کیا ہے؟ یہ لون کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو باتیں ہضم نہیں ہوں گی، اس لیے یہ 99% لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اکثریت کہیں نہ
گاڑی کے پاس یہاں وہاں کان کے کٹک جا رہے ہیں. میرے بھائیوں گناہ ہی ہے. انشورنس ہر وہ بات اچھا سنیے، ہر وہ انشورنس، ہر وہ لوگ جس کا تعلق کہیں نہ کہیں انٹرسٹ سے جڑا ہوا ہے، ایکسٹرا منی سے جڑا ہوا ہے، ای ایم آئی سے جڑا ہوا ہے، وہ حرام ہے. اگر ای ایم آئی نہیں ہے، فری ای ایم آئی ہے، تب بھی حرام ہے. کیسے؟ آج کل ہمارے بچے وہ فلپکارٹ، امیزون پہ خریدتے ہیں، کیا فری ای ایم آئی نہیں ہے تو لوگ اس کو خریدتے ہیں. حالانکہ یہ بھی غلط ہے. غلط کیا وجہ سے ہے؟ آپ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھیں گے فلپکارٹ کے اندر یا امیزون کے اندر، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کو ٹائم دیتے ہیں پیسے منی پے کرنے کے لیے. اگر آپ وہ ٹائم کے اندر یعنی مہینے کے اندر آپ موبائل لیے تو آپ کو مہینہ جتنے بھی دن کمپنی دیتی ہے آپ کو، اگر اس کے اندر آپ پیسے دے دیتے تو آپ کو ایکسٹرا پیسہ نہیں دینا ہے. اگر آپ پیسہ دینے میں لیٹ کریں تو آپ کو بھرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ پیسہ بھرنا پڑتا ہے. یا کم سے کم وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہوتے ہیں ان کو آپ اگری کرنا پڑتا ہے. فلپکارٹ میں، امیزون میں آپ نیچے آپشن ہوتا ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اتنا لمبا ہوتا ہے. ہمارے بچے نہیں پڑھتے، خالی اگری ڈس ایگری ہوتا ہے، اگری کے اوپر دبا ہوتے ہیں. تو یہ اگری کیا وجہ سے ہے؟ اگری اس وجہ سے ہے آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کمپنی سے، اگر میں ٹائم کو نہیں دیا، ٹائم پار ہوا تو میں ایکسٹرا منی دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایکسٹرا منی کیا ہے؟ سود ہے، بیاج ہے. یعنی آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں، یہ آپ اگریمنٹ کرتے ہیں، اگر ٹائم پار ہوا تو میں سود دینے کے واسطے بھی تیار ہوں. ہے کہ نہیں؟ اب یہ کیا ہے؟ سود پہ اگریمنٹ کرنا کیا ہے؟ گناہ ہی ہے. آپ نہیں دیے تب بھی اگریمنٹ کرنا، میں مان لے رہا ہوں کہ میں دے دوں، یہ بھی گناہ ہے. تو میرے بھائیو یہ ساری باتیں، یہ لون، انشورنس، انٹرسٹ، یہ فری ای ایم آئی، یہ سب ایسے انسان آج کی دنیا میں اتنا پھنس کے ہوا ہے اس میں، اس کو غلط کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہے. یہی وجہ ہے آج اس کے بارے میں کوئی بولنے والا بھی نہیں. جمعہ کے خطبات میں آپ سود بیاج کے بارے میں بول رہے ہیں، لیکن انٹرسٹ، یہ لون، یہ جو پالیسیاں ہیں، یہ جو جتنے نئے طریقوں سے مسلمان بیاج میں، سود میں، انشورنس میں ملوث ہو رہا ہے، گناہ میں ملوث، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے. بیاج کے بارے میں آپ کیسی حدیثیں نہیں سنیں، کیسی، نعوذ باللہ. اس سے بڑھ کے آپ کو کیا بات بولے؟ بیاج کا 1 روپیہ کھانا، نعوذ باللہ. زنا، اس سے بڑھ کے کیا بولے؟ کس کے ساتھ کرنا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. لیکن انسان یہ بیاج کے بارے میں سوچ رہا ہے. وہی انشورنس لون آیا تو یہ نہیں سوچ رہا، بول رہا ہے کہ نہیں یہ تو میں سود نہیں کھا رہا ہوں، میں تو بیاج نہیں کھا رہا ہوں، یہ تو انشورنس ہے، یہ تو لون ہے، میں تو مجبور ہوں. مجبوری ہمیں ڈالنی ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی کو بدلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کے اندر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب انسان کسی نہ کسی طریقے سے سود میں ملوث ہوگا، یا پھر کم سے کم سود کی دھول، سود کا غبار کو بھی آدمی کے اوپر پڑے گا. یعنی آدمی بچنا چاہے گا تو سود کی دھول کو بھی آدمی کے اوپر لگے گی. تو شاید ہم ایسے ہی زمانے میں جی رہے ہیں جہاں انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آ رہا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنا ہے سود سے. میرے بھائیوں، میں ایک آخری بات، زیادہ نہیں کہنا ہوں، ایک آخری بات یہ کہوں گا، سود کے، انشورنس کے، لون کے جتنی پالیسیاں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرو. آپ اپنے دل میں کتنا بھی بولے سکتے ہیں، میں مجبور ہوں اس وجہ سے لے سکتا ہوں، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، آپ جتنی بھی باتیں کر لو، اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے یہ میری صحیح بات ہو سکتی ہے کیا سوچو، یہ میرا صحیح ریزن ہو سکتا ہے کیا سوچو. میں ایک دم لگژری لائف جینا چاہوں، ایک زبردست گھر ڈالنا چاہوں، اس کے واسطے لون لے لو. میں زبردست 2 ویلر 4 ویلر لینا چاہوں، اس کے واسطے میں لون لے لوں. میں انشورنس اس لیے بھروں. آدمی اس کے کتنے بھی بہانے بولے، بس اپنے دل سے ایک مرتبہ پوچھے کہ کیا میرا یہ ریزن اللہ کے پاس کام آئے گا کہ نہیں. آپ میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں، میرے سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اپنے دل سے ایک بات پوچھیے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، سود، بیاج، وڈی کو تو حرام بول رہے ہیں، لیکن انشورنس، لون، انٹرسٹ، اس کو آپ غلط نہیں سمجھ رہے. تو یہ کیسی پالیسی ہے، یہ کیسی مسلمانوں کی سوچ بن رہی ہے. آج کہیں نہ کہیں انسان غلام ملوث ہو رہا ہے. بچیے میرے بھائیوں، سود،
ब्याज चाहे आप उसका नाम सूद रखो, इंटरेस्ट रखो, लोन रखो, इंश्योरेंस रखो, ये सब हराम है। इस्लाम के अंदर इसकी जरा बराबर में गुंजाइश नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, इतने लोग करते ही तो हो सकता है कोई आलिम भी कर रहे होंगे, आलिमों का करना आपके लिए दलील नहीं बन सकती। हाँ, और एक बात सुनिए, आलिमों का करना आपके लिए दलील नहीं बन सकती। कौन लेने वाला कोई भी हो, गुनाह करने वाला कोई भी हो, गुनाह ही होगा। ब्याज सूद आलिम खाए तो भी गुनाह होगा, नाबल पब्लिक खाए तो भी गुनाह होगी। इंश्योरेंस, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एक आलिम कराए वो भी गुनहगार होगा, एक आम इंसान कराए वो भी गुनहगार होगा। मेरे कराने से आप नहीं बच सकते, मुझे भी बचना है, आपको भी बचना है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई आलिम इसके अंदर मुलविस है तो आप आलिम को दलील नहीं बना सकते। आज लोग क्या है, आलिमा के बहाने कितने गुनाह कर रहे हैं। मेरे भाई, आलिम का जवाब आलिम दे रहे थे, आपका जवाब आप देते। आलिम के बारे में अल्लाह आपसे पूछते, आलिम साहब मौलाना दाढ़ी छोड़े नहीं, मैं क्या छोड़, मेरे छोड़ने नहीं छोड़ने से आपको फर्क पड़ रहा है। आपको छोड़ना, अगर मैं नहीं छोड़ा तो मुझे गुनाह मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन अगर मैं नहीं छोड़ रहा तो मेरे को देख के आप नहीं छोड़ना। उनके घर में टीवी है, उन्होंने देखती है, उन्हें रियल एस्टेट में धबला करती है, लूट को खाती है, हमें नहीं खाना, उन्हें लूट को खेल तुम्हारा को हलाल हो जाता है। ऐसे अरे क्या क्या बहाने लाते, कहाँ से मनती खान दिला लाते, ऐसे ऐसे बात आते, हमारे कुछ हेल्प होती है। अरे यहाँ तक भी सोच सकते हैं इंसान होंगे। तो बहरहाल बहाने, मजबूरियां मत ढूंढिए। जो चीज, जो काम हराम है, सूद, ब्याज, वड्डी जैसा हराम है, एज इट इज वैसा ही इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लोन, ये सब वैसे ही हराम है, इसमें कोई शक नहीं है। हर एक आदमी बचने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, मेरी तड़प यह है कि आदमी हराम से बचे। हराम से आदमी नहीं बचेगा तो इंसान की इबादत सबसे बढ़ के कबूल नहीं होगी। आप हराम में मुलविस होकर, हराम खाते हुए, हराम देते हुए, सूद, अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुने आप, सूद खाना भी गुनाह है, सूद खिलाना भी गुनाह है, गुनाह। यहाँ तक कि सूद के व्यापार को कोई लिखता है, लिखा पट्टी, उन्हें भी गुनहगार है बोल रहे अल्लाह के नबी। अब यहाँ इंसान इंश्योरेंस के अंदर इतना मुलविस है और इतना भी नहीं सोच रहा है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो आपको क्या बोलेंगे? बचिए मेरे भाइयों, ये गुनाह है, इससे बचने की कोशिश कीजिए, अल्लाह आपको रास्ते दिखाएगा। उम्मीद, यकीन रखिए अल्लाह पे कि मुझे लोन से, इंटरेस्ट से, ये सूद, ब्याज से बचना है, किसी भी तरीके से बचना है, अल्लाह आपको जरूर रास्ते दिखाएगा। आप हराम के रास्तों को बंद कीजिए, हलाल के रास्ते अल्लाह आपके लिए खोलेगा। लेकिन शर्त क्या? पहले हराम से बचने की कोशिश करना है, पहले उससे बचना, वो रास्ता बंद करना, तभी रास्ता खुलता है। खुलता है कि नहीं कि देखेंगे, ये आसमाना नहीं है, आपको बंद करना है। और आपको अल्लाह की जात पे ऐसा यकीन रखना है। मेरे भाइयों, जिंदगी में बर्दाश्त कर लीजिए, मामूली जिंदगी गुजार लीजिए, लेकिन हराम से बचिए, सूद से बचिए, मामूली झोपड़ी में, कोटम के घर में रहिए, हाउस लोन से बचिए, सेकंड हैंड की बाइक या साइकिल चलाइए, लेकिन लोन की बाइक और कार से बचिए। जिंदगी के अंदर एक सारे बहुत बड़े गुनाह हैं। ये गुनाह की वजह से आपकी जिंदगी में जो नुकसान हो रहा है, आपकी इबादतों पे जो असर पड़ रहा है, आपकी इबादतें अल्लाह के नजदीक जो कबूल नहीं हो रही है, वो आप नहीं जानते, वो आपको मालूम नहीं होगा। कल क़यामत के दिन ये हिसाब किताब होगा ना, तब मालूम होगा, अरे मैं तो पूरी नमाज़ पढ़ा, एक नमाज भी कबूल नहीं, क्यों कबूल नहीं? हराम खाया, सूद में मुलविस था, ब्याज लेता था, देता था, खाता था। क्या जी बोलेंगे? कितने मुसलमान मुलविस है ब्याज के अंदर, सूद के अंदर, वड्डी के अंदर, किसको बोलेंगे, कितना बोलेंगे? बसी मेरे भाई, आदमी हराम से बचता है, अल्लाह हलाल ऐसी बरकत रखे हैं, ऐसा सुकून रखे हैं, जो आदमी हलाल खाने वाला है वो जानता है, उसकी जिंदगी जानती है। जो आदमी हलाल की जिंदगी गुजारता है, हलाल की सूखी रोटी बेहतर है हराम की बिरयानी से। याद रखिए, हलाल का झोपड़ी, हलाल का कोटम का घर बेहतर है एसी के महलों से, एसी के बंगलों से। ये झोपड़ी, ये कोटम बेहतर है। ये अपने आप को ऐसा सबक लाइए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए, ये गुनाहों से बचिए। ये सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात यही नहीं है, ये हराम से बचना हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी आजमाइश है। और आज के जमाने में ये बैंकों का जो सिस्टम है, बहुत बहुत गलत सिस्टम बन रहा है। आने इंसान जहां
انسان اپنی طرف سے جہاں گھس رہا ہے گناہ میں ملوث ہو رہا ہے بچنا چاہیے، ورنہ انسان دنیا کے اندر حرام میں ملوث ہو کر گنہگار ہوگا، کل قیامت کے دن شیطان کے مار سے دیوانہ بن کے اٹھایا جائے گا ایسا انسان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان باتوں کو سمجھے ہوں گے۔ اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آئی اور کوئی سوالات ہیں آپ الگ سے بھی معلومات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ہر آدمی لون انشورنس اس سے بچے۔ اگر کوئی اس سے پہلے کیا تھا توبہ کریں، آئندہ بچے، مکمل طور پہ بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بچیں گے بھائی؟ ضرور بچیں گے، کوشش کیجیے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا کرے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسلمان بھائی اپنی زندگی میں کسی مجبوری کی وجہ سے سود لون ایسی چیزوں میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جو انسان نہیں چاہتے ہوئے بھی سود انشورنس کے اندر گھس رہا ہے، پڑ رہا ہے، دے رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک ایسے مسلمان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام سے ہر ایک کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کہ اب تک جو لوگ کھائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سچی توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے لیے حلال کے 100 دروازے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کے 1000 راستے بھی ہو، حرام کے 1000 راستوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، خود کو بھی، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو بھی حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بار بار بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه وأمهاته وذرياته أجمعين وبارك وسلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم.